ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، میں نے آج کے اس جلسہ عام کے لیے پہلے ذہن میں دوسرا خاکہ رکھا تھا کہ میں دوسرے انداز سے باتیں کروں گا، اللہ سے دعا بھی کی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش یہ آئی کہ جب میں یہاں پر ابھی آیا شام کو تو ہلکی ہلکی بوچھاریں گر رہی تھی اور اعلان بھی ہوا کہ بلکہ وقت محدود ہے، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اب تقریر کے انداز میں تو بات نہیں کی جا سکتی، مذاکرے کی شکل میں ہی بات کی جا سکتی ہے، اور میرا ذہن بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں بات مکمل کروں. تو میں یہیں اسٹیج پر بیٹھ کر تھوڑی سی اگرچہ میں بے ادبی بھی مجھ سے ہو رہی تھی، لیکن اس کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ ہو سکتا ہو مجھے دیکھ کر اس غلط فہمی میں ہوں کہ یہ موبائل میں مصروف ہیں. میں اصل میں آپ سے گفتگو کے لیے کچھ خاکے تلاش کر رہا تھا کہ اس مختصر سے موقع پر یہ جو قیمتی مجمع ہے اس سے اللہ کرے کچھ کام کی باتیں اللہ کی توفیق سے مانگ لی جائیں اور کام کی باتیں اللہ کہلوا دیں. میرے عزیزو، بارش ہے اور ابھی اس وقت آپ کے پڑوس کی جو ریاستیں ہیں پنجاب اور اس کے بغل میں اتراکھنڈ، کشمیر، یہاں سخت سیلاب آیا ہوا ہے. ہمارے دوست شیخ ابرار صاحب بھی راستے میں جب سفر میں ہم لوگ مختلف مضامین پر باتیں کر رہے تھے تو یہ ذکر آیا کہ اس علاقے میں بھی بہت دنوں کے بعد اچھی بارش ہو رہی ہے. یہ مدرسہ بھی ہے، یہ اسکول بھی ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر میں نے یہاں سے بات شروع کی ہے. ابھی دو تین باتیں ایک ساتھ کر لوں تاکہ اس میں کبھی کبھی تمہید میں کئی باتیں لینی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی تمہید مختصر ہوتی ہے، اس کے بعد والی گفتگو لمبی ہوتی ہے. یہ جو سیلاب آیا ہے پنجاب میں بہت خطرناک سیلاب آیا ہے، کشمیر میں بہت خطرناک سیلاب آیا، اتراکھنڈ میں تو پوری بستی ہی غائب ہو گئی ہے. اور بڑے بڑے مکان، یعنی جو ایک مکان کروڑوں روپے کا تھا وہ سب پانی کی نظر ہو گئے اور جیسے بچوں کے کھلونے اس انداز سے پانی میں سیلاب میں بہہ گئے. ابھی آج سے تقریباً یہ ایک تمہید ہو گئی. دوسری تمہید، آج سے تقریباً 10 سال پہلے نیپال میں بڑا خطرناک زلزلہ آیا تھا اور وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص جو کاروں کے شو روم کا مالک تھا وہ پوری زمین پھٹی اور اس کی سینکڑوں کاریں
کاروں کا شروع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خالی اندازہ لگائیں کہ وہ آدمی مالی اعتبار سے کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ ساری کاریں اس کے زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ وہ اتفاق سے اس وجہ سے بچ گیا کہ وہ وہاں تھا نہیں، وہ دلی گیا ہوا تھا اپنے کسی کام سے۔ دو تمہیدیں ہو گئیں۔ تیسری تمہید یہ ہے کہ برکیف اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے سامنے، اس میں کبھی کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی علاقے کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ مجھے کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو قابل گرفت ہو، لیکن ایک حوالے سے کہہ دوں تاکہ میری گرفت نہ ہو اور یہ مجمع محفوظ رہے۔ ابھی آسام میں ہمارے ہندوستان کے بڑی شخصیت ہے، قائد ہے جمعیت علماء کے، وہ صدر بھی ہیں، مولانا محمود مدنی صاحب، وہ تشریف لے گئے، اور اس کی وجہ ہے کہ وہاں تقریباً پیسے والے جاگیردار، زمیندار، مالی اعتبار سے بہت مضبوط، تقریباً 50,000 مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ ان کی زمینیں حکومت نے سلب کر لی ہیں، چھین لی ہیں۔ ابھی ہمارے کچھ اور بھی رفقا یہاں بیٹھے تھے، وہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ میں کسی شہر کا نام لیے بغیر کہ وہاں مدرسے کی زمین ہے، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں حل نہیں ہو رہی ہیں۔ آسام کے مسلمانوں کی یہ دردناک صورتحال، نیپال کا زلزلہ اور تازہ ترین کشمیر، پنجاب اور اتراکھنڈ کا سیلاب۔ اب آپ سے سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ جس کے گھر سیلاب میں بہہ گئے، جس کی کاریں زمین میں دفن ہو گئیں، اور آسام میں جو بیچارے معصومی کہوں گا اس لیے کہ ناکردہ گناہوں کی سزا ملے تو وہاں معصوم کہا جاتا ہے، ان سے زمینیں چھین لی گئی۔ اب میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو اس میں بیچارے مر گئے وہ تو چلو ٹھیک ہے، ان کا کام ختم ہو گیا، لیکن جو لوگ بیچارے بچ گئے وہ زندگی میں کریں گے کیا؟ ایک مسئلہ یہ ہے، محلوں میں رہنے والے، اونچی اونچی کاروں میں چلنے والے، اب ان کے سامنے ایسے قیامت خیز حالات ہیں کہ عقل برکیف حیران کر دیتی کہ کرے کیا۔ ایسے مواقع، ایسے موقعوں پر دنیا میں کون سے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں کون سی قومیں ہوتی ہیں جو دوبارہ سروائیو کر جاتی ہیں، دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ حالات آتے رہیں گے، یہ حالات آئے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو تو ہمیشہ زد میں رکھا جاتا ہے، نشانے پہ رکھا جاتا ہے۔ اور دوسرے صوبوں کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، کتنی فیکٹریاں، اور اگر آپ تھوڑا سا قریب دیکھ لیں تو بھوپال میں بھی کچھ بڑی بڑی جو مسلمانوں کی تجارتیں تھیں، تو بہرکیف یہ حالات ہیں، اور مستقبل میں ایسے حالات مسلمانوں پر اور آ سکتے ہیں۔ سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں، اور چلو ہماری تو کٹ گئی جیسے تیسے، لیکن ہماری نسلیں کیسے زندہ رہیں گی، کیسے سروائیو کریں گی، کیسے دوبارہ مضبوط ہوں گی۔ اسی لیے میں یہاں پر، چونکہ آج اب تو 13 تاریخ لگ گئی ہے ربیع الاول کی، ناظم جلسہ نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا، میں اسی پہلی جو حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہے اس حوالے سے تو نہیں، لیکن جو پہلی وحی ہے اس حوالے سے اشارہ کروں گا کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ میں بیچ میں بات کرتا چلوں، ان مسائل کا صرف ایک حل ہے، اور وہ ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں، جو ارشادات ہیں، ان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتلایا ہے 2 باتیں ہیں۔ ایک پہلے ہندی میں چونکہ ہندی کا طالب علم نہیں ہوں، نہ میں نے اسکول میں ہندی پڑھی ہے، اور پیام انسانیت میں لگنے کے بعد تھوڑی بہت ہندی بعد میں پڑھنی پڑی، اس لیے اگر الفاظ کچھ غلط ادا ہو تو آپ حضرات معاف کریں گے۔ ہندی میں کہاوت ہے کہ پوت سپوت تو کا کماؤ، اور پوت کپوت تو کا کماؤ، یعنی اگر ہمارا بچہ نیک ہے، قابل ہے، باصلاحیت ہے، تو اس کے لیے دولت کما کر رکھنے کی ضرورت کیا ہے، خود ہی کما لے گا۔ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، IAS ہے، PCS ہے، سرکاری ملازم ہے، تو خود ہی کما لے گا، ہم کیوں محنت کریں؟ اور اللہ نہ کرے
اگر کسی کا بچہ نالائق ہے، کپوت ہے، تو ہم کما کر کیوں جائیں؟ ہم کما کر کے جائیں گے، وہ اس کو برباد کر دے گا، اس کو محفوظ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں قرآن و حدیث نے جو ہمیں حکم دیا وہ یہ، اب اس کو آ جائیے میں ہندی سے ہٹا کر کے میں اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کروں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ بچوں پر محنت کرو، بچوں کے لیے محنت مت کرو۔ یہ دو جملے بظاہر بہت سادے سے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بچوں پر محنت کرو، بچوں کے لیے محنت مت کرو۔ اور یہ فرق ہے، بڑا افسوس ہے کہ ہم غلام قوم، ہم مظلوم، ہم مجبور، ہم بے بس، لیکن ہم ان اصولوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ قومیں جو حاکم ہیں، حکومت میں، طاقت میں، وہ ان اصولوں پر عمل کر رہی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو قومیں طاقت میں ہیں وہ سودی قرض لے کر بچوں کی تعلیم پر محنت کر رہی ہیں۔ ایسے واقعات ہیں کہ مائیں اپنا زیور بیچ کر بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں تھوڑا بہت زمین کا کام ہم لوگ کرتے ہیں، تو ایک صاحب نے کہا بڑے موقع کی زمینیں لے لیجئے، تو میں نے کہا میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے، تو اس میں اپنے کسی دوست سے کہہ دوں گا، وہ خرید لے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایک شخص اپنی قیمتی زمین، کمرشل زمین، مین روڈ کی زمین، اس کے بچے کو MBBS کرنا تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہاں پر ہم مارکیٹ بنا لیں گے، کرایہ آ جائے گا، ہمارے بچے کھا لیں گے، پی لیں گے۔ وہ زمین کم قیمت پر بیچ رہا تھا، غالباً بک بھی گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ زمین اتنے نقصان کے ساتھ کیوں بیچ رہے ہو؟ بچوں کے کام آئے گی۔ تو اس نے کہا مولانا اگر میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، ایسی 20 زمینیں اس کی جیب میں گھومتی پھریں گی، ایک زمین بیچ کر کے 20 زمینوں کا مالک اس کو بنا دوں گا۔ تو یاد رکھیے، اگر ہمیں اپنی نسلوں کو اس لائق بنانا ہے کہ وہ ان حالات میں جم سکیں، مقابلہ کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ ہماری اب دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیے، ورنہ زلزلے چاہے نہ آئے، سیلاب چاہے نہ آئے، لیکن اگر بلڈوز ہماری جاگیریں، ہماری مارکیٹس، ہماری فیکٹریاں اگر بلڈوزر کے ذریعے سے برباد کی گئیں تو ہمارے بچے دوبارہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ چنانچہ نیپال کا وہ شخص، اس کا ایک بھائی ڈاکٹر تھا، دونوں لکھنؤ آئے، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور ہم جس محلے میں لکھنؤ میں رہتے ہیں وہاں کچھ پہاڑی لوگ رہتے ہیں، وہ پنت نگر کہلاتا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ کروڑ پتی انسان جو اپنے یہاں لاکھوں روپے کی ملازمت تقسیم کیا کرتا تھا، آج وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ وہ اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں نوکری دلا دو، لیکن اس کا دوسرا چھوٹا بھائی جو اتفاق سے ڈاکٹر تھا، اس کا بھی نرسنگ ہوم تھا، وہ نرسنگ ہوم اس کا زمین دوست ہو گیا، لیکن وہ کہہ رہا تھا مجھے کوئی دکان دلا دو، میں دوبارہ اپنا نرسنگ ہوم تیار کر لوں گا۔ اس لیے کہ میری جو طاقت تھی وہ ظاہری دولت نہیں تھی، میری طاقت علم کا سرمایہ تھی۔ ہزار طوفان آ جائے، زلزلے آ جائے، وہ زمینیں، مکانیں، شوروم، بستیاں تو تباہ کر سکتی ہیں، لیکن میرے سینے میں جو طاقت محفوظ ہے، جو علم کی دولت محفوظ، اس کو کبھی برباد نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے عزیز اور میرے بزرگوں، میں نے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا، مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن اللہ کرے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ ابھی تک ہماری قوم یہی نہیں سمجھ پائی ہے کہ دولت زیادہ طاقتور ہوتی ہے یا علم زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بھی میں اشارہ کرتا چلوں، غزوہ بدر ہے، اور جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام اور پورے صحابہ کس دور سے گزر رہے تھے، ہجرت کر کے، وطن چھوڑ کے، جاگیریں چھوڑ کر، باغات چھوڑ کر، کھیت کھلیان چھوڑ کر، دولت اور سرمایہ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں واقع کی وہاں انہوں نے آزمائشیں برداشت کری، اور جنگ بدر میں جب انہیں اللہ نے فتح نصیب فرمائی، ان کے سامنے دو آپشن تھے۔ جو جنگ بدر کے قیدی آئے، ہم جیسے لوگ ہوتے جو صرف دولت پر نظر رکھتے، تو ہم لوگ کہتے کہ اتنی دولت دیتے جاؤ، اپنے قیدی چھڑاتے جاؤ، یہی کہتے۔ اور اس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت پیسوں کی تھی۔ جنگ بدر کیسے لڑی گئی؟ صرف خدا کی مدد سے لڑی گئی۔ اگر خدا کی مدد سامنے نہ ہو تو لوگ یقین نہیں کریں گے، کہیں بچوں کا کھیل ہے، لاٹھی سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ وہ آپ سے 3 گنا زیادہ تعداد میں ہے، آپ تعداد میں کم، آپ کے پاس اسلحے نہیں، اسباب نہیں، سواریاں نہیں،
तलवारें नहीं, और आप लाठियों से मुकाबला करने गए कौम का। जाहिरी तौर पर अक्ल ये कहती है कि उस वक्त पैसा ले लेना चाहिए था, न दुनिया के लिए सही मुसलमानों को फौजी एतबार से मजबूत करने के लिए पैसा बहुत काम का होता, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हम जैसे बेवकूफों को, हम जैसे अपने गुलामों को एक पैगाम देने के लिए, पैसा कीमती शय नहीं है, कीमती शय इल्म का सरमाया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उस नाजुक मौके पर पैसे की डिमांड नहीं करी, यह फरमाया कि मुसलमानों को तालीम देते जाओ, अपने कैदी छुड़ाते जाओ। उस नाजुक मौके पर जब जाहिरी आंखें देख रही हैं कि दौलत से बड़ी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन उस नाजुक मौके पर भी हुजूर ने पैगाम दिया ताकि दुनिया में जब जब मुसलमानों पर नजाकतें आए, मुसलमान उन मौकों पर अपने हालात के मुकाबले के लिए इल्म का इंतखाब करें। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि दौलत ज्यादा ताकतवर शय है या इल्म ज्यादा ताकतवर शय है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि नहीं, इल्म ज्यादा ताकतवर शय है। वजह यह है कि दौलत की, सुनिएगा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कीमती इरशादात जिसमें खजाने छुपे हैं, कौमों की तरक्की और कौमों की हिफाजत के पैगामात छुपे हैं। हम जैसे लोगों की 1 घंटे की तकरीर मत याद रखिए, अपने सहाबा के एक जुमले को याद रखिए। उन्होंने फरमाया कि नहीं, दौलत ज्यादा ताकतवर शय नहीं है, इल्म ज्यादा ताकतवर शय है। और वजह फरमाई कि वजह यह है कि दौलत की तुम हिफाजत करते हो जबकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें बड़ा अफसोस है कि आज तक मुसलमान बुनियादी फैसला नहीं कर सका कि दौलत ज्यादा ताकतवर शय है या इल्म ज्यादा ताकतवर शय है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं इन हालात में, हालात इस मुल्क में पहली बार नहीं आए, इससे पहले भी हालात आए, लेकिन हमारे अकाबिरीन को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने कौमों पर माली एतबार से मेहनत नहीं की बल्कि इल्म के मैदान में मेहनत करी। मौलाना कासिम नानवती अलैहिर्रहमान ने जिस वक्त अंग्रेज मुसलमानों की जागीरें छीन रहे थे, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे, मुसलमानों के महलों को जमींदोज कर रहे थे, उस मौके पर इन अकाबिरीन ने मुसलमानों के लिए फैक्ट्रियां नहीं कायम करी बल्कि तालीम के मैदान कायम किए। अलीगढ़ को कायम किया गया, जामिया इस्लामिया को कायम किया गया, नदवे को कायम किया गया कि अगर हमारी नई नस्ल तालीम के जेवर से आरास्ता हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अकेले सारे हालात का मुकाबला कर लेगी। आप यहाँ के रहने वाले हैं, मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ। यहाँ के मेरे मेजबानों ने, अल्लाह इन्हें बेपनाह जज़ाए खैर दे, बड़ी इज्जत की, बड़ा इकराम किया, बड़ी खिदमतें की। इन्होंने बताया कि माशाअल्लाह से ये इलाका माली एतबार से बहुत मजबूत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ असल इज्जत माल में नहीं, असल इज्जत तालीम में है। आपके इलाके का अगर एक बच्चा सरकारी मुलाजिम बन जाए, इस इलाके का थानेदार बन जाए, चौकी का इंचार्ज बन जाए, तो पूरा इलाका अपने आप को ताकतवर समझने लगता है। आप होंगे जागीरदार, आप होंगे जमींदार, आप चलते होंगे करोड़ की गाड़ी से, लेकिन 2 टके का सिपाही चौराहे पर खड़े होकर के आपको कार से उतारता है और उस वक्त बेइंतहा शर्मिंदगी होती है जब 1 करोड़ से उतरने वाला इंसान इन कमजोर और बहुत छोटी तनख्वाहों के मुलाजिमीन की खुशामद कर रहा होता है, बेहैसियत कर देता है, जहां चाहता है वहां आपको जलील कर देता है। इसलिए कोशिश करिए कि हमारी आने वाली नस्लें कलम की ताकत से, ओहदे की ताकत से, इल्म की ताकत से मजबूत हो जाए। जब चले तो उनके पीछे रेला चले, जब चले तो लोग दौड़े और जिस इलाके में, जिस महकमे में रहे, पूरे मुसलमानों पर अकेले भारी हो जाए। इसलिए कोशिश करिए, और कोई चारा हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक चारा है कि जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ाना पड़े तो पढ़ाइए। यही एक चीज हमारे पास बची है। और इस अभी हालात कितने नाजुक हो जाए, लेकिन माफ कीजिएगा अभी मौके बहुत हैं, बहुत मौके हैं। मैं साफ कह रहा हूं, इसी मुल्क में एपीजे अब्दुल कलाम भी तो तैयार हुए, क्या उनके लिए मुकाबले नहीं थे? इसीलिए एक बड़े आलिम थे और मेंबर पार्लियामेंट थे, मौलाना असराउल साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह। वो बड़ी कीमती बात इरशाद फरमाते थे कि मुसलमानों का मसला गुर्बत नहीं है, मुसलमानों की असल परेशानी गुर्बत नहीं है, जिहालत नहीं है, मुसलमानों की असल परेशानी गफलत है। क्यों?
ہر سال ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں جب بڑے امتحانات ہوتے ہیں جنہیں پی ایم ٹی سی ایم ٹی نیٹ جے ای وغیرہ وغیرہ جو کہا جاتا ہے، میں بھی پڑھ رہا تھا بیٹھ کر اسٹیج پر تو پتا چلا کہ ایک بچے نے محنت کری اور گھر پہ بیٹھ کر بغیر ٹیوشن کے کھیت میں بکریاں چراتے ہوئے محنت کری اور نیٹ کا امتحان دیا، اور اس کے بعد اسے پتا بھی نہیں تھا کہ نیٹ کا رزلٹ آ رہا ہے۔ وہ بیچارہ کھیت میں بکریاں چرا رہا تھا، گاؤں کے لوگوں نے جا کر خوشخبری سنائی کہ تم آج سے ڈاکٹر ہو گئے۔ ایک بکری چرانے والا بچہ، ایک مزدور کا بچہ، ایک پان بیچنے والے کا بچہ اگر نیٹ کوالیفائی کر سکتا ہے، یو پی ایس سی کوالیفائی کر سکتا ہے، تو ہمارے بچے کیوں نہیں کوالیفائی کر سکتے؟ پتا چلا کہ وہ حوصلہ نہیں، ہم پہلے سے ہمت ہارے ہوئے۔ یاد رکھیے گا، ہم اس ملک میں جو کمزور ہیں، مظلوم ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، تعداد میں تو سردار ہم سے زیادہ کم ہے، لیکن ان کے یہاں تعلیم کا تناسب 100% ہے۔ وہ مزدوری کریں گے، وہ کھیتی کریں گے، وہ کسانی کریں گے، لیکن ان کے لڑکے لندن سے پڑھ کر کے آئیں گے۔ وہ ہم سے تعداد میں بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا حق کیسے لیا جائے، عزت کیسے حاصل کی جائے، اور جہاں سے ہم جا کر بھیک مانگتے ہیں، قوموں کو بھیک میں کچھ نہیں ملتا ہے، قوموں کو وہ مقام خود حاصل کرنے پڑتے ہیں جہاں سے انصاف بٹا کرتا ہے۔ آپ کب تک دروازے بھیک لگائیں گے؟ آپ کے بچے کیوں نہیں جج بننے ہیں؟ آپ کے بچے کیوں نہیں قاضی بننے ہیں؟ آپ کے بچے کیوں نہیں افسر بننے ہیں؟ خود قاضی بنیے، خود جج بنیے، دوسروں کو انصاف دیجیے، اپنوں کو بھی انصاف دیجیے، اور ایک مسلمان کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کیجیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، دولت میں عزت نہیں ہے، تعداد کی کمی بیشی میں عزت نہیں ہے، اللہ نے عزت علم کے میدان میں رکھی ہے۔ یہی پہلا پیغام ہے اسلام کا، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا، کہ جو قوم علم کے میدان میں ترقی کرتی ہے وہ قوم دنیا میں ہمیشہ حکومت کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس 52 اور 53 اور 54 ممالک ہیں، ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے، قیامت ڈھا رکھی ہے اس نے۔ اتنا چھوٹا ملک ہے وہ کہ اگر ہمارے 55 ملک، ہمارے دوست کہا کرتے ہیں اگر سانس بھی لے لیں تو پورا ملک ان کے پیٹ میں چلا جائے، لیکن 55 ملکوں کے بیچ میں رہتے ہوئے جو ظلم ستم کا ننگا ناچ وہ ملک ناچ رہا ہے، ہم آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ ٹچ سے مس کر سکے، کسی کی مجال نہیں کہ اونچی آواز میں بات کر سکے۔ یہ 55 ملکوں پر، یہ امریکہ پر، یہ ساری دنیا پر ایک کمزور، ایک چھوٹے سے آبادی کے اعتبار سے چھوٹا، رقبے کے اعتبار سے چھوٹا ایک ملک جو حکومت کر رہا ہے، اس کی بنیاد تعداد نہیں ہے، اس کی بنیاد علم ہے۔ یہ تو سب سے پہلے حضور پیغام کو دے گئے تھے، ہم نے پیغام کو آج تک سمجھا نہیں۔ اور معاف کیجئے گا، اسی ملک میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، تعداد کی بنیاد پر نہیں کی۔ ہم تب بھی اقلیت میں تھے جب یہاں پر حکومت میں تھے، آپ تو پھر بھی تعداد میں زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس علم کی دولت تھی، ہمارے پاس عہدے تھے، ہمارے پاس صلحاء تھے، ہمارے پاس علماء تھے، دانشوران تھے، ریسرچ اسکالر تھے، تب جا کر کے حکومت کی۔ اس لیے میں بھی جب کل وہاں پرسوں اپنے گھر سے چلا تو میرے دل میں خیال آیا، بچے نے کہا ابا چھوڑ دوں آپ کو؟ میں نے کہا کہ چار باغ جو ہمارا مین اسٹیشن ہے ہمارے گھر سے تقریباً 10 کلومیٹر، رات 11 بجے گاڑی، تو میں نے کہا بیٹا 11 بجے رات کو تم واپس کیسے آؤ گے؟ بولا میراج صاحب کو میں نے فون کیا، ان کو بھی آنا تھا، ہم نے کہا کہ ایک کام کریں آپ یہاں پر آ جائیں اور مجھے کچھ تکلیف بھی تو آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اب وہاں ایک چیز ہوئی جو بہت عام سی چیز ہے لیکن ہمارے نظر کبھی نہیں جاتی، مولانا میراج صاحب تشریف لائے، میرے پاس تو 4 پہیے گاڑی بھی نہیں، مولانا بھی بیچارے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ آئے، اب وہاں طے ہوا چلے کیسے، اس کے لیے بہت ایک زبان زد ایک لفظ آج کل ہے، اولا بک کر لو، اوبر بک کر لو۔ یہ آپ نے کبھی سوچا یہ اولا اوبر کیا چیز ہے؟ میں جب گاڑی میں چلا وہاں سے تو میرے دل میں خیال آیا گاڑی کا مالک یہ ہے، محنت یہ کر رہا ہے، 8-10 لاکھ کی گاڑی اس کی بیچارے کی پھنسی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ جھیلے، ساری محنت، دھوپ، خون، پسینہ، جام، پولیس کی گالیاں، یہ گالی والا برداشت کر رہا ہے، لیکن ملائی اولا کمپنی کھا رہی ہے، ملائی اوبر کمپنی کھا رہی ہے۔ اوبر کمپنی کے پاس ایک گاڑی نہیں ہے لیکن اس کے پاس طاقت علم کی ہے، اس کے پاس سافٹ ویئر ہے، اس کے پاس کمپیوٹر کا نظام ہے، ہزاروں لوگوں کو غلام بنا رہی ہے۔ اپنی شرطوں پر آپ آئیے، اس سے ایگریمنٹ کریے، آپ کی غرض ہو تو اس سے جڑیے ورنہ جائیے۔ تو ہمارے پاس اگر علم کا سرمایہ ہوگا تو حالات آتے رہیں گے لیکن نئی نسلیں انشاءاللہ محفوظ رہ جائیں گی۔ لیکن اس موقع پر میرے عزیزوں تھوڑا سا گستاخی ہو گئی، ہمارے بڑے بھی موجود ہیں اس لیے میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ بہرکیف
اللہ کرے کہ میری چند گزارشیں آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوں کہ ہمیں جو کچھ ہے، زمین بیچنی پڑے تو زمین بیچنے ہیں، گھر بیچنا پڑے تو گھر بیچ دیں گے، ماؤں نے زیور تک بیچے ہیں، اگر وہ حالات آئے تو وہ بھی کر دیں گے، لیکن بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے۔ ہر بچہ گورنر بن سکتا ہے، آئی ایس پی ایس بن سکتا ہے ہر بچہ، لیکن بشرطے کہ وہ وہاں تک محنت کرے۔ اور جو میں نے جہاں تک اے پی جے عبد الکلام کا نام لیا تھا، یہ کسی نواب کے کسی رجواڑے کے بچے نہیں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، چچا نے پرورش کری اے پی جے عبد الکلام کے، اسی ہندوستان میں، انہی نازک حالات میں، اسی تعصب میں، اسی فیلنگ میں، اسی بھید بھاؤ میں، اس شخص نے بھی کر کے دکھلایا کہ اگر آپ کے جو ہے عزم و جمع ہو تو منزلیں سلام کرتی ہیں۔ اور چچا نے پرورش کری، اور ایک دن چچا نے کہا بیٹا اب تم سے میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھانے کے قابل ہوں، تو اس شخص نے دو کام کیے۔ صبح وہ شخص اخبارات لے کر کے ہاکری کا کام کرتا تھا اور جا کر گھر گھر اخبار ڈالتا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ چراغ کا تیل خرید سکے، وہ اسٹریٹ لائٹ میں سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر کے تیاری کرتا تھا اور جا کے ہندوستان کا پریزیڈنٹ بنا۔ تو غریبی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جواہ و عظمت و منزل سلام کرتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمارے بچوں کے سامنے میں بھی آپ کی طرح ایک باپ ہوں، میرے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، آپ یقین جانیے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے جب ان حالات کو سامنے سے دیکھتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کریں گے کیا؟ جی میں آتا مارکیٹ بنوا دے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ مارکیٹ بلڈوز کر لی جائے گی، کیا کریں گے؟ تو ایک ہی چارہ ہمارے پاس ہے کہ ان کو تعلیم کی طاقت دے دو، یہ یہاں رہیں گے یا ہجرت کرنی پڑ جائے، جہاں رہیں گے انشاءاللہ اپنی عزت کی حفاظت کر لے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر میں آخر میں ایک بات کہہ کے بس رخصت ہوتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں علم کی اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو اسکول کھلا ہے MKM، بس آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کل جو اسکولوں کا نصاب تعلیم ہے بہت زہریلا ہے، بہت خطرناک ہے۔ اگر آنکھ بند کر کے ہم نے اپنے بچوں کو وہاں ڈال دیا اور ان کی خبر نہ لی تو یہ تو ممکن ہے کہ ان کو دنیا مل جائے جو میں نے باتیں اب تک کہی ہیں، لیکن بہت خطرہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے آخرت نکل جائے، وہ بچے باغی ہو جائیں، وہ کل مذاق اڑائیں، وہ نماز کو رسم سمجھے، وہ شراب کو جائز کریں، بہت ممکن ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا اپنے اسکول قائم کریے اور اپنے اسکولوں میں بچوں کو بھیجیے، فیس دیجیے تاکہ اسکولوں کا نظام باقی رہے۔ اور میں یہاں پر آخری بات کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے اسکول رہیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ بچوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور بچے تعلیم کی طاقت سے مضبوط ہو جائیں گے۔ لیکن آخری بات کر کے ایک کتاب بڑی قیمتی ہے، فن تعلیم و تربیت، ہر مولوی کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک بڑا قیمتی جملہ لکھا ہوا ہے کہ یاد رکھو اگر کل کو حکومت نے کچھ ایسے قوانین بنا دیے کہ آپ کو بیٹھ اپنے اسکولوں میں مشرکانہ اسباق پڑھانے پڑیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ دور دوسرا تھا۔ مولانا علی علیہ الرحمن نے اپنے دور میں یوپی میں جب وہاں کی حکومت نے کچھ ایسے ظالمانہ قوانین بنائے کہ آپ کو سرکاری اسکول میں پڑھنا ہے تو مشرکانہ اسباق پڑھنے پڑیں گے، مولانا اس وقت اپیل کری تھی کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجیں گے۔ لیکن آج کے دور میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اسکول قائم نہیں کیے تو آپ کی مجبوری، آپ کے بچے مشرکانہ اسباق پڑھیں گے، جھوٹی تاریخیں پڑھیں گے اور آپ کے بچے خود اسلام سے، اپنے اکابرین سے متنفر ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے اسکول قائم کریے، اپنا اسٹاف رکھیے۔ اور آخری بات کہہ کے رخصت ہوتا ہوں، اگر ہمارا اسکول ہوگا، ہمارا اسٹاف ہوگا، چونکہ جب میں ندوہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ اس کو اپنے بچے کو ہم آکسفورڈ بھیجیں، لیکن وہاں مولانا اقبال صاحب اس وقت آکسفورڈ میں تھے، انہوں نے کہا نہیں اس کو آکسفورڈ مت بھیجیے، اس کو پہلے مدینہ بھیجیے۔ اور انہوں نے فرمایا تھا کہ آکسفورڈ میں وہاں کا جو اسلامک سینٹر ہے وہاں تفسیر حدیث پڑھانے والے یہودی ہیں، اگر اس کی دینی اور عقائد کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوئی تو اس کے ذہن میں شبہوں کو شبہات ڈال دیں گے۔ اسی لیے میں فن تعلیم و تربیت کی آخری بات کہہ کے کافی رخصت ہوتا ہوں، اگر اسکول ہمارا ہے، اسٹاف ہمارا ہے، ہمارے اسٹاف اگر دیندار ہیں اور کل کو اگر کوئی مشرکانہ قانون آیا، مان لیجئے کہ حکومت نے کہا کہ گیتا پڑھانی پڑے گی تبھی اسکول کا ریکگنیشن ہوگا، لیکن اگر پڑھانے والا دیندار ہے تو خدا کی قسم وہ گیتا سے توحید پڑھا دے گا، وہ اسلام پڑھا دے گا، وہ سیرت پڑھا دے گا، اور اگر وہ پڑھانے والا مشرک ہے تو قرآن سے شرک پڑھا دے گا۔
اس لیے میرے عزیزو ان اداروں کی قدر کریے، ان کی مدد کریے، ان کا تعاون کریے، پیسے سے، تن سے، من سے، دھن سے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کی حفاظت فرمائے، یہی ملت کی حفاظت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چاہے بھیک مانگ کر، چاہے چندہ کر کے، چاہے زمین بیچ کر کے، جیسے ہو سکے جتنی جلدی اپنے ادارے قائم کر لے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، مستقبل بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔